بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ممبرز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور تمام احباب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ایم اے کی ایڈمیشن ہے، اس کا پروسیجر سمجھائیں گے آپ کو، رجسٹریشن کا، اپلائی کا طریقہ، ایگزام کب ہوں گے آپ کے، ایگزام کے سنٹر کون کون سے شہروں میں بنتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، اس کا فی شیڈول بتائیں گے، پرائیویٹ سبجیکٹ کی لسٹ بتائیں گے کہ کس کس سبجیکٹ میں آپ پرائیویٹ کر سکتے ہیں ایم اے، اور ہمارا جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے آپ اس کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ بچے ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے سن کے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں کہ سر اس کا پروسیجر بتائیں۔ بھئی خدا کے بندے، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی تو بنائی ہے، اس میں سے کوئی چیز آپ مس کرو گے، اگر آپ اپنی زندگی کے 10-15 منٹ نکال کے اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ بار بار سوال کریں گے، تو پھر آگے سے میں یہی جواب دوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھو۔ ٹھیک ہے، چلے شروعات کرتے ہیں۔ یہ جی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، ویب سائٹ پہ بھی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، 5 تاریخ آخری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 جنوری کر دی گئی ہے۔ تو اس میں یہ گزارش کرتا چلوں، جن لوگوں کا رزلٹ آ گیا ہے پارٹ 1 کا، جن لوگوں کا پارٹ 1 کا رزلٹ آ گیا ہے وہ پارٹ 2 کے لیے داخلہ بھیجیں، کیونکہ اس شیڈول میں یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں 2021 اور پہلا سالانہ امتحان 2022 داخلہ فارم۔ دیکھیں نا، اب اس میں دوسرا سالانہ 2021 اور پہلا سالانہ 2022 دونوں کے اکٹھے داخلے جا رہے ہیں۔ جو لوگ فرسٹ اینول 2021 میں پارٹ 1 پاس کر چکے ہیں تو اب فرسٹ اینول 2022 میں ان کا گیپ کمپلیٹ ہے تو وہ پارٹ 2 کے داخلے ابھی بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کی سپلیاں ہیں وہ بھی ساتھ بھیجیں گے۔ جن لوگوں کا رزلٹ پینڈنگ ہے، ایم اے اردو، اسلامیات، انگلش، کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس کو رزلٹ بنانے میں، پیپر چیک کرنے میں یونیورسٹی کا ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ بیسیکلی اس میں یونیورسٹی کی پور مینجمنٹ بھی ہے کہ وہ اس کو لیٹ کر جاتے ہیں۔ بہرحال ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں تو یہ دسمبر میں لوگوں کا رزلٹ بھی آ جائے گا جو پینڈنگ میں ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم فریش لوگوں کی طرف جو نیو بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو پہلے اشتہار کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی، ریگولر پرائیویٹ امیدواران کا آن لائن داخلہ فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ریگولر امیدوار کے داخلہ فارم کا اندراج صرف اور صرف کالج کے لاگ ان سے ہو سکے گا۔ ہاں، اب اس پہ لکھا ہوا ہے ایم اے ایم ایس سی، تو بچے پوچھتے ہیں کہ جی ایم ایس سی بھی لکھی ہوئی ہے اس میں، تو میں ان کو بتاتا چلوں، جیسے آپ لوگوں نے بی ایس سی کی تھی ریگولر کالج سے تو آپ کے داخلے گئے تھے، یہ ایم ایس سی ان کے لیے ہے جو ریگولر کالجز سے پڑھ رہے ہیں، وہ اس میں داخلہ بھیجیں گے اور وہ کالج والے اس کا داخلہ اپنے لاگ ان سے بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لائن ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں جی، کسی بھی پرائیویٹ ریگولر امیدوار کا آن لائن داخلہ فارم بذریعہ یا دستی وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، داخلہ فارم صرف اور صرف بینک کے طرف سے وصول کیے جائیں گے، آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ کون کون سی بینکوں سے کروانے ہیں اور کون کون سے شہروں سے آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اس کے سنٹر ایم اے کے لمیٹڈ ہوتے ہیں، پورے پنجاب میں نہیں ہیں، باقی صوبوں میں تو ویسے ہی نہیں ہے، صرف پنجاب میں ہے، وہ بھی چند شہر ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جی فارم وصول نہیں کرے گا، فیس صرف نامزد برانچوں کے سی ایم ٹی اکاؤنٹ میں جمع ہوگی جس کے بعد اکاؤنٹ نمبر بینک چلان پر درج ہے۔ اس کے علاوہ کسی اکاؤنٹ میں فیس جمع ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ آپ چلان نکالیں گے اس پہ ہوگا۔ ہاں جی، اینول سسٹم حصہ اول اور کمپوزٹ سسٹم کے آن لائن فارم کے ساتھ بی اے کے نتیجہ کارڈ، شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل، ہاں تصدیق شدہ، فیس، چلان نمبر اور حصہ دوم کے لیے حصہ اول کا پاس رزلٹ کارڈ منسلک کرنا ضروری ہے۔
اچھا، اب بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ فارم کہاں سے اٹیسٹ کروانا ہے؟ فارم کسی بھی آپ کہاں سے کریں، کہیں سے بھی کسی جو 16 گریڈ کا جو آفیسر ہے اسے کروا سکتے ہیں، اٹیسٹ کروانا ہے۔ اور جہاں پہ پرنسپل کے سگنیچر ہیں، آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کسی بھی پرنسپل سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے جو ایم ایس سی کر رہے ہیں، ریگولر کر رہے ہیں، وہ اس کے اپنے کالج کے پرنسپل سے سگنیچر بھی کروائیں گے اور اٹیسٹ بھی کروائیں گے پرنسپل سے۔ پرائیویٹ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پرنسپل سے کروائیں۔ باقی ان کے ڈاکومنٹس، شناختی کارڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے اور رزلٹ کارڈ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی اینولز۔ ہاں، اینول سسٹم حصہ اول کے لیے 1 سال۔ ہاں، آپ کی بی اے جن لوگوں کی پاس ہو چکی ہے ان کا 1 سال گزرا ہونا چاہیے۔ اس کا گیپ کی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ سر مجھے اپنا اس کا گیپ سمجھا دیں کہ میرا گیپ بنتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ بی اے کو 1 سال ہو گیا ہے تو آپ پارٹ 1، اگر 2 سال پورے ہو گئے ہیں تو آپ کمپوزٹ دے سکتے ہیں۔ کمپوزٹ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹ کے اکٹھے پیپر دے سکتے ہیں، پہلے پارٹ 1 کے ہوں گے، 1 ہفتے بعد پارٹ 2 کے ہوں گے، تو ایک ہی سال میں آپ ایم اے کے پوری ایم اے کے پیپر دے سکتے ہیں۔ اس کی 12,000 فیس ہے، لیکن اگر آپ کی ایک بھی سپلی آ گئی تو پھر بھی آپ 12,000 ہی پے کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ گیپ کا ہے جی۔ اس کے بعد بی ایس سی پاس کرنے کے بعد 2 سال کا ہے ضروری ہوگا، اور مزید ایم اے حصہ دوم کے لیے حصہ اول پاس 1 سال کا وقفہ پورا ہو۔ ہاں، اب آپ نے 2021 اینول کے ساتھ اگر آپ نے پارٹ 1 پاس کیا ہے تو اب 2022 کے پہلے اینول کے داخلے بھی جا رہے ہیں، تو فرسٹ اینول 2021 ٹو فرسٹ اینول 2022 1 سال گیپ پورا ہوتا ہے۔ پیپر لیٹ ہوئے تھے اس لیے مسئلہ ہے، لیکن اینول ٹو اینول گیپ کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے بی اے سپلی میں پاس کی ہے تو وہ سیکنڈ اینول ہے، اگر فریش میں کی ہے تو وہ فرسٹ اینول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی، ہاں جی ٹھیک ہے، ایسے امیدوار جنہوں نے بہاول یونیورسٹی کی رجسٹریشن حاصل نہیں کی وہ داخلہ فارم بھیجنے کے اہل نہیں ہیں۔ بالکل، اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ جو لوگ دوسری یونیورسٹی سے ہوتے ہیں گریجویشن کر کے، اب ایم اے بی زیڈ یو سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کا داخلہ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے پہلے رجسٹریشن اکتوبر میں اوپن ہوئی تھی، اکتوبر میں آن لائن رجسٹریشن۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ یونیورسٹی چینج کریں گے تو آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ آپ گریجویشن کسی اور یونیورسٹی سے کر کے آئے ہیں اور اب ایم اے بی زیڈ یو سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی رجسٹریشن ہوگی، جو اکتوبر میں ہوئی تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ این او سی بھی لگتا ہے، جب ایک یونیورسٹی آپ چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں تو جیسے جو یونیورسٹی آپ نے جہاں سے آنا ہے وہاں سے این او سی بھی لے کے آنا ہے۔ تو ابھی اس کا ایک آخری حل ہے، اگر آپ جو لوگ رجسٹریشن نہیں کروا چکے تو اس کا آخری حل یہ ہے کہ آپ اپنا این او سی لیں، نکلوائیں جہاں سے گریجویشن ہے۔ فار ایگزامپل اوپن سے ہے تو اوپن سے این او سی لیں، اپنے ڈاکومنٹس لیں اور یونیورسٹی پہنچ جائیں بہاؤالدین ذکریہ، اور وہاں پہ وی سی صاحب کے آفس جائیں اور ان کو کہیں سر میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروا چکا، مجھے پتہ نہیں چلا، تو مجھے اجازت دے دیں، اپروول دے دیں، تو وی سی صاحب آپ کے فارم پہ ایک سگنیچر کر دیں گے، تو آپ وہاں یونیورسٹی جا کے مینول طریقے سے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، جس کی اب ٹرپل فیس ہے 12,000 روپے۔ وہاں سے وہ کروائیں گے، ایک آدھ ہفتہ آپ کا لگے گا۔ کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹی میں جس کام کے لیے جائیں وہاں سے متعلقہ کلرکس کے نمبر لیتے آنا ہے، تاکہ آپ بعد میں پریشانی نہ ہو، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں سر کیا بنا، کیونکہ ہمارا بھی ایک لمیٹڈ کام ہے، ہمارے بھی اپنی مصروفیات ہیں، تو آپ متعلقہ کلرک کے نمبر لیتے آیا کریں تاکہ آپ ان سے وقتاً فوقتاً، کیونکہ یہ پاکستان ہے ٹائم لگتا ہے، رابطے میں رہیں کہ سر میری رجسٹریشن آپ نے ابھی تک نہیں کی۔ رجسٹریشن ہونے کے بعد پھر آپ نے اپنا داخلہ جو ہے وہ بھجوانا ہے۔ اور ہاں، اب آ جاتی ہے سنٹر کی۔ جو لوگ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، دوسرے ضلعوں سے ہیں، صوبوں سے ہیں، تو ان کو بتاتا چلوں وہاں یونیورسٹی کا سنٹر نہیں بنتا، یہ اوپن کی طرح نہیں کہ پورے پاکستان میں۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے سنٹر بنتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، سائیوال اور اوکاڑا، پاک پتن، یہ یہاں تک پاک پتن ہماری آخری حدود ہے، اس سے آگے سنٹر نہیں بنتا۔ اگر آپ لاہور کے ہیں تو آپ کی رجسٹریشن 12,000 3,000 آپ کو اضافی دینے ہوں گے کیونکہ آپ کی رہائش لاہور کی ہے، لیکن آپ وہ داخلہ پاک پتن سے بھجوائیں گے،
ٹھیک ہے، اور سنٹر بھی آپ کا پاک پتن بنے گا۔ اس سائڈ سے جائیں تو ہماری حدود ہے ڈی جی خان تک، اس طرف جائیں تو لودھرا، اور پیچھے کی طرف جائیں تو وہ ہمارا کاؤنٹ ہو جاتا ہے ڈی جی خان کے جو ساتھ لیا ہو گیا، اور وہاں تک ہمارا یعنی کہ ہماری حدود ہے۔ بہاولپور بھی نہیں ہے ہماری، وہاں بھی سنٹر نہیں بنتا۔ تو یہ آپ کی حدود ہیں، اس حدود کے اندر سنٹر ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کے پیپر دینا چاہیں تو آپ داخلہ بھجوائیں۔ داخلہ بھی ہمارے آپ کے فارم بھی صرف انہی بینکوں میں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے، باقی کوئی بینک آپ سے فارم نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیچے، فرسٹ اینول 2021 کے جن امیدوار کا نتیجہ آنا باقی ہے، اگر مقررہ تاریخ تک مشتہر نہ ہوا تو نتیجہ مشتہر ہونے کے بعد ان میں فیل یا پاس ہونے والے امیدواروں کو اپنا داخلہ فارم سنگل فیس کے ساتھ جمع کروانے کے لیے حسب ضابطہ 10 یوم کا اضافی وقت دیا جائے گا۔ ہاں، اب ہے 5 جنوری لاسٹ ڈیٹ، اگر 5 تک بھی نہیں آتا تو 15 جنوری تک آپ پھر بھی بھیج سکیں گے سنگل فیس کے ساتھ، اگر آپ کا رزلٹ لیٹ آتا ہے۔ ان کی بات ہو رہی ہے جو پہلے انرول ہیں اس میں، جن کا رزلٹ آنا ہے کمپوزٹ سسٹم اور اینول سسٹم کے تحت۔ ہاں، اب آ جاتے ہیں ہم ان کے سبجیکٹ کہ کس کس سبجیکٹ میں ہم پرائیویٹ ایم اے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس فارم پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہے، ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے دوسروں کے سر ڈالنے ہیں کہ ہمیں بتائیں۔ بچے پوچھ رہے ہیں پرائیویٹ سبجیکٹ کس میں کر سکتے ہیں، حالانکہ یونیورسٹی ہر بات اشتہار میں بتاتی ہے۔ چلے آپ کو بھی بتا دیتے ہیں، پرائیویٹ ایم اے آپ کر سکتے ہیں جناب۔ ایم اے عربی کر سکتے ہیں، ایم اے تاریخ جس کو ہسٹری کہتے ہیں، ایم اے انگلش کر سکتے ہیں، ایم اے اسلامیات، ایم اے پاک اسٹڈی، ایم اے فارسی کر سکتے ہیں، ایم اے فلاسفی کر سکتے ہیں، اور ایم اے سیاسیات کر سکتے ہیں جس کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، پنجابی کر سکتے ہیں، سریکی، ٹھیک ہے، اردو، اور ایم ایس سی اکنامکس کے مضامین میں پرائیویٹ امیدوار شرکت کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، آپ ایم ایس سی اکنامکس بھی پرائیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ متعلقہ ایم اے برانچ کے کلرکس کے نمبر ہیں نانا اکرام اور محمد اقبال، جو صبح شام آپ کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ کبھی کال ہی نہیں اٹھاتے۔ اوکے جی، یہ تھا آج کا نظام، آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سنٹر بھی میں نے آپ کو بتا دی، ہماری حدود بھی بتا دی۔ اگر آپ ان حدود سے ہٹ کے ہیں تو آپ صرف یہاں، اس کے بعد علاقے بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن علاقوں میں آپ پیپر دے سکتے ہیں۔ رجسٹریشن بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ آن لائن ختم ہو گئی ہے، اب مینول ہوگی۔ آخری بات جو ہے، جن کی بی اے پہلے ہی بی زیڈ یو سے ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے رجسٹریشن کی، ان کا ڈائریکٹ داخلہ جائے گا، کیونکہ آپ سیم اسی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی چینج کریں گے تو پھر رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپلائی کا پروسیجر، ہاں آخری بات، یہاں آپ آئیں گے کریٹ اکاؤنٹ بنائیں گے یہاں پہ۔ اچھا، اس کے لیے میں ایک سجیشن دوں گا کہ آپ کے علاقے میں آن لائن کمپیوٹر دکانیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 100 روپے 200 روپے لیتے ہیں، وہ آپ کا اپلائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی جو ہے، کیونکہ اس میں غلطی ہو جائے آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے، ایک تو آپ کی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ڈیلی کا کام ہے ان کا۔ دوسرا، وہ آپ نے فارم پرنٹ کروانا ہے، پرنٹ کروا کے آپ نے اس کے ساتھ اس کو، کیونکہ آن لائن فل ہوگا پھر پرنٹ ہوگا، پھر اس پہ آپ نے تصویریں لگانی ہیں، چلان ہوگا، اور ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کون کون سے لگانے ہیں۔ حالانکہ اس فارم میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بچے پوچھتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے آپ نے اپنا رزلٹ لگانا ہے گریجویشن کا اٹیسٹ کروا کے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی اٹیسٹ کروانی ہے، تصویریں وہاں لگا کے، چلان آپ نے لے کے بینک میں چلا جانا ہے۔ بینک میں پیسے جب دینے ہیں، پارٹ 1 کے 6000 ہے، پارٹ 2 کے بھی 6000 ہے، اگر آپ کمپوزٹ کر رہے ہیں تو وہ 12000 ہے، جس کی ڈیٹیل میں پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہاں فارم ان کو دینا ہے، وہ فارم رکھ لیں گے، یاد رکھیں گے آپ جو علاقے میں نے بتائے ہیں صرف وہ بینک والے آپ کے فارم لیں گے۔ آپ بہاولپور کھڑے ہیں تو وہ آپ کا فارم نہیں لیں گے، کیونکہ وہاں ہماری حدود نہیں ہے۔ آپ حدود میں جا کے فارم جمع کروائیں گے، وہ لیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ یونیورسٹی آ کے، یونیورسٹی میں جو بینک ہے اس میں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اور فارم یاد رکھیں، بینک میں جمع کروانا ہے، بائی ہینڈ یا آپ کوریئر کے ذریعے نہیں بھیج سکتے، وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا، ہاں پیپر کب ہوں گے، آخری سوال۔ اور
پیپر آپ کے جناب جب رجسٹریشن ایڈمیشن کی جب ڈیٹ ہوتی ہے نا، اب 13 جنوری ہے، تو اس میں 2 ماہ اور ایڈ کر لیں، 2-3 ماہ، داخلے کے 2-3 ماہ بعد پیپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنوری میں داخلے ختم ہو رہے ہیں، تو فروری، مارچ، اپریل میں آپ کے پیپر ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ اب لوہے پہ لکیر نہیں ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہے، فکس ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو ایکسپیکٹڈ چیزیں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پیپروں کا ہو گیا نظام کہ آپ کے پیپر اپریل میں اس کے متوقع ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، جیسے آپ BZU ہیلپ ڈیسک لکھیں گے تو آپ کو یہ سارا نظام شو ہو جائے گا۔ ہماری اس پہ مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے اتنا کرتے ہیں، ساری چیزیں پوچھ کے کلیکٹ کر کے آپ کو، یقین کریں یہ جو یونیورسٹی کے کلرک ہے نا، آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ کلرک یونیورسٹی آپ سے پیسے لے رہی ہے، میں نہیں لے رہا، میں تو ایک پرائیویٹ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ یہ میری ڈیوٹی ہے، نہ مجھے یونیورسٹی اس کے پیسے دیتی ہے، نہ مجھے آپ دیتے ہو، تو یہ ہم آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ اتنا نہیں کرتے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں یا چینل کو سبسکرائب کر دیں یا اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ آپ لوگ اتنا کرنے کے بھی آپ کا، بہرحال یہ ہر کسی کا ایک اپنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کتنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا فیس بک پیج ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ میں آخر میں ہمارا سسٹم ہم نے لانچ کیا ہے آن لائن ایجوکیشن سروسز کا۔ اکثر بچے پریشان رہتے ہیں کہ مطلب، کیونکہ اب یونیورسٹی کسی کو انفارم نہیں کرتی کہ آپ کا پیپر ہونے والے ہیں، میسج نہیں آئے گا آپ کو۔ پہلے سلپ بائی ڈاک مل جاتی تھی، اب وہ بھی بند کر دیا یونیورسٹی نے، سارا نظام آن لائن ہو گیا ہے، سلپ بھی آن لائن آتی ہے۔ تو بچوں کے اکثر مجھے میسج آتے ہیں، سر یہ میں نے داخلہ بھیجا تھا، حالانکہ پیپر گزر جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس سروس کا آغاز کیا ہے کہ گھر بیٹھے اگر آپ پرائیویٹ BA اور MA کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے ہم آپ کو آپ کی ساری جو ذمہ داری ہے، آپ کی ساری ذمہ داری ہم لیں گے، اپنے سر لیں گے۔ آپ کی رجسٹریشن سے لے کے BA کی بھی پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ BA کی آپ کی رجسٹریشن سے لے کے آپ کے داخلے، آپ کے پیپر، آپ کے ایگزام، پیپر پیٹرن، آپ کا سلیبس، کتابیں کون سے لینی ہیں، تیاری کیسے کرنی ہے، یہ سب ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے اس کی معقول سی فیس رکھی ہے سالانہ، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی فیس ہے اس کی، وہ آپ پے کریں گے یا آپ ہماری اس ایجوکیشن سسٹم میں انرول ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں ہم کوئی کلاسز نہیں لیتے، لیکچر یا آپ کو کلاسز نہیں لیتے، یہ چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ کو ہر خبر دیں گے، آپ کو الرٹ کریں گے، کیونکہ آج کی روزمرہ زندگی میں ہر انسان اپنے زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، انسان کے 100 کام ہوتے ہیں، اسے یاد نہیں رہتا، تو ہم انہیں باقاعدہ کال کر کے انفارم کریں گے کہ آپ کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اٹھو اب آپ اپنی تیاری کرو، مجاہدو، کتابیں یہ لینی ہیں، یہ ساری ہماری ذمہ ہوگی۔ آپ نے بس ہمیں جو ہماری سالانہ فیس ہے، ہاں ہم فیس کو انسٹالمنٹ پہ بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مہینے کا آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، آپ منتھلی بھی پے کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں جوائن کروائیں اور ٹینشن فری ہو جائیں، پھر ہماری ذمہ داری ہوگی، آپ کو ہم اپنی تمام سروسز دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہے جی سنہری موقع میں جو ہے آخری تاریخ، یہ میرے پاس پرانا ایڈ ہے، اب 5 جنوری ہے آخری تاریخ، ٹھیک ہے جناب؟ یہ نوٹیفیکیشن ہے جو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی سوال ہے، اور اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے یہاں آئے ہیں تو اس میں سارے سوال دیے ہوئے ہیں، آپ پھر میرے سے وہی سوال پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو میں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات جو اس میں رہ گئی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جی آپ کا وہ نظام ہے جو اس پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا، ٹھیک ہے؟ اتنی دیر برداشت کرنے کا بہت شکریہ۔ پھر بھی کوئی آپ کی کوئری، کوئی مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے لوگوں کو بھی بھیجیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔